ہندو محققین اکثر ہندو مذہب کو دنیا کا قدیم ترین اور سچا مذہب ثابت کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پر عجیب و غریب اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان تمام سوالات اور اعتراضات کے مفصل ترین اور قابل قبول جوابات ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہندو اسکالرز کے مطابق ہندو دھرم ایک قدیم مذہب ہے، جبکہ اسلام کی ابتدا 1400 سال پہلے عرب میں ہوئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن یہ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ نہ صرف معتبر اسلامی کتب بلکہ ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتابوں سے یہ بات عیاں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جس سرزمین پر اتارا گیا تھا وہ سرزمین ہندوستان ہی تھی۔ قرآن کے مطابق دنیا کے پہلے مسلمان آدم علیہ السلام ہیں اور وہ پہلے پیغمبر تھے، اسی لیے ہندوستان میں پہلا قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا تھا، لہٰذا اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ ہندو محققین قرآن کے اس دعوے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا میں بننے والی کوئی ایسی قوم نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، جبکہ قرآن پاک کی سورہ رعد اور سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے رسول بھیجا گیا، اور سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس کسی کو بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایات کو واضح کر دیں۔ ہندو اسکالرز کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں نہ تو ہندو قوم کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی ان کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ پہلی بات تو یہ دوستو کہ ہندو نام کا کوئی دھرم یا دین دنیا میں موجود نہیں، لہٰذا نہ صرف قرآن پاک بلکہ وعید میں بھی ایسے کسی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کو تو ہمیشہ ہی سے سناتن دھرم کہا گیا، اور اگر آپ اس لفظ یعنی سناتن دھرم کا ترجمہ عربی میں کریں تو سناتن کے معنی القیم یعنی قائم رہنے والا اور دھرم کے معنی الدین ہے۔ عربی میں سناتن دھرم کو دین القیم کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی یہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے۔ تاریخ اور ادیان کی معتبر کتب سے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ بیعت جس شخص پر اتاری گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ سناتن دھرم کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب کی بات تک کے واقعات بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ تہذیبوں کے متعلق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی یہ قوم کسی رسول یا کوئی نبی کو کیوں نہیں مانتی اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے مالک۔ پھر امت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی درس سنانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو یعنی امت محمدی کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم کبھی کسی رسول یا کوئی نبی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ دوستو، اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول لے کر آئے۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے اپنی اصل صورت کھو چکا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔